بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جن کی زندگی ایک شاندار تبدیلی کی بنیاد ہے۔ یہ کہانی حضرت وحشی بن حرب کی ہے، جو پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھے اور پھر اسلام قبول کر کے ایک محترم مسلمان بن گئے۔ ان کی یہ کہانی توبہ، معافی اور ایمان کی روشنی سے بھری ہوئی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک قاتل نے اپنی زندگی کو بدلا اور اللہ کی رحمت حاصل کی؟ حضرت وحشی بن حرب کا اصل نام وحشی بن حرب الحبشی تھا اور وہ ایک حبشی غلام تھے۔ ان کا تعلق حبشہ، آج کا ایتھوپیا سے تھا۔ حضرت وحشی اپنے مالک جبیر بن کی خدمت میں تھے۔ وہ قریش کے مشہور اور بزرگ افراد میں سے ایک تھے۔ جبیر کے چچا طعامیہ بن عدی جنگ بدر میں قتل ہو گئے تھے اور جبیر نے ان کے قتل کا بدلہ لینے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ جنگ احد اسلامی تاریخ کے اہم موڑ پر ایک بازی کو بدلنے والا واقعہ ہے۔ یہ جنگ 3 ہجری میں ہوئی، جہاں مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس جنگ کا مقصد قریش کے مشرکین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ جنگ لڑنا تھا تاکہ وہ بدر کے بدلے لے سکیں۔ اس موڑ پر ہم اس جنگ کا مقصد تحلیل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جنگ تاریخی اور سیاسی ہوا، خاص طور پر عرب قبائل کے درمیان ایک نیا سفر اور مسلمانوں کا ایمان و توکل کو بڑھاوا۔ بدر میں مسلمانوں کی چھوٹی تعداد نے ایک بڑے عربوں کا لشکر مات دے دیا، جو کہ مکہ کی اصل قوت کو گرفتار کرنے کا کام کیا۔ اس جیت نے مدینہ میں اسلام کی حفاظت کو مضبوطی سے ترقی دی اور مسلمانوں کی ہمت کو بلند کیا۔ قریش کے مشرکین کے لیے بدر کی ہار کا اثر بہت سخت تھا۔ ان کا انگ ٹھیس پہنچ گیا اور ان کا غم متلبہ ہوا۔ انہوں نے بدر کے بعد اپنے سربراہوں کو مدینہ کے خلاف دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کا نام و عزت ختم کر دیں۔ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک خاص امتحان اور آزمائش کا موقع تھا، جہاں انہیں اپنے ایمان اور توکل پر بھروسہ رکھنا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی توکل اور اللہ پر بھروسہ دکھا کر اس امتحان کو کامیابی سے پار کیا اور دنیا کو دکھایا کہ ہر مشکل کا سامنا ایمان اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح جنگ احد کا مقصد ان کے لیے ایک سبب تکبیر تھا، جو انہیں امتحان اور صبر کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہودی اور مشرکین کی سازشوں کا مقابلہ کر کے مسلمانوں نے اپنی ایمان پر مضبوطی سے قائم رہ کر دکھایا کہ ہر مشکل کا سامنا اور ایمان پر بھروسہ رکھنے سے کیا جا سکتا ہے۔ جنگ احد کا ماحول تیز اور طنز تھا۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان پہلے دن کی لڑائی کے بعد دونوں لشکر تیار تھے دوبارہ ٹکرانے کے لیے۔ مسلمانوں کا تیاریوں کے دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ہمت دی اور انہیں نیک راستے پر چلنے کے لیے تیار کیا۔ ان کا مقصد دشمن کے حملے کو مقابلہ کرنا اور اسلام کی حفاظت کرنا تھا۔ جنگ کے دوران حضرت وحشی بن حرب نے اپنا نیزہ پھینکا اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو لگ گیا۔ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کئی قشروں کے درمیان سے باہر نکل کر مسلمانوں کی شان میں دخالت کی تو حضرت وحشی نے اپنا نیزہ ان پر پھینکا اور انہیں زخمی کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا ایک بہت بڑا نقصان تھا اسلامی امت کے لیے۔ ان کی شہادت نے مسلمانوں کو دل پہ لگی گہری چوٹ دی اور ان کا قتل ان کے ساتھیوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے درمیان اسلام کی حفاظت اور شان میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔
اور ان کی شہادت نے ان کا مقام اور بھی بلند کر دیا۔ مشرکین نے جنگ احد کے لیے تیاریوں کو بہتر بنایا۔ انہوں نے اپنے بہترین سپاہی اور سپہ سالار کو جمع کیا اور اپنے لشکر کو بہتر طریقے سے تنظیم دی۔ ان کا مقصد تھا مدینہ کے مسلمانوں کو ایک بار پھر ہرا کر اپنے نام اور عزت کو محسوس کروانا۔ مشرکین نے اپنے لشکر کو اچھی طرح سے تیار کیا اور ان کی تیاریوں کو بڑھا دیا۔ مشرکین کا حملہ تیز اور مؤثر تھا۔ انہوں نے اپنے بہترین سپاہیوں کو مسلمانوں کی تاریخ کشوں کی طرف بھیجا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ ان کا مقصد تھا مسلمانوں کی صفوں میں داڑ پیدا کرنا اور انہیں غیریت میں گھیرا دینا۔ مشرکین کے تیز حملوں نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا اور انہیں ایک مصیبت میں ڈال دیا۔ مشرکین کے تیز حملے کے باوجود مسلمانوں نے اپنی ہمت اور توکل سے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ مشرکین کا تیز حملہ انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے حملے کا بہتر جواب دیا۔ انہوں نے اپنے تیز کشوں کو تیار کیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے اپنی ہمت اور توکل کو دیکھا، مشرکین کے حملے کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ مسلمانوں کا جواب اور توکل انہیں مشکل حالات کے لیے تیار کیا اور ان کا مقابلہ مشرکین کے تیز حملے سے بہت مضبوط تھا۔ مشرکین کے تیز حملے کے باوجود مسلمانوں نے اپنی ہمت اور توکل سے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت وحشی کو نئی زندگی اور توبہ کا قصہ ان کی زندگی کا سب سے روشن پہلو ہے۔ جب وحشی نے اسلام قبول کیا تو اس نے اپنی پرانی زندگی کو بالکل بدل دیا اور اللہ کی راہ میں چلنا شروع کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وحشی نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ سے توبہ کی۔ اس نے اپنے دل کو معاف کیا اور اپنے گناہوں کے لیے خود کو نصیحت کی۔ وحشی نے اپنے گزرے ہوئے وقت کا پچھتاوا کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک نئے عروج پر لے گیا جہاں ایمان اور توقع کی روشنی چمکتی ہے۔ وحشی کی نئی زندگی اور توبہ کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کے لیے توبہ اور معافی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں۔ اگر دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وحشی کا یہ قصہ ہمیں یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور معافی پر چیز بر قادر ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف تیاری کرنے کا حکم دیا۔ حضرت وحشی بن حرب جو کہ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھے، اب وہ ایک مسلمان بن چکے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سلیمہ قذاب کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ وحشی نے اپنے نیزے کا استعمال کر کے مسیلمہ قذاب کو قتل کر دیا۔ اس نے جنگ میں حضرت وحشی نے اپنی ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے ایک نیک کام انجام دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پہلے گناہوں کو توبہ کر کے اس کے بعد اس نے مسیلمہ قذاب کو ختم کر کے اس نے یہ کام کر کے اپنی توبہ اور ایمان کی روشنی کو چمکا دیا۔ حضرت وحشی بن حرب کا کردار اور ان کے عمل ہمیں ایک اہم نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہر انسان کے لیے توبہ اور معافی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ وحشی نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، چاہے وہ کتنے بھی بڑے گناہوں کا حصہ کیوں نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ وحشی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت وحشی نے حرب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں قدم اٹھایا اور ان سے توبہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں اسلام قبول کروایا۔ اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کیا اور نئی زندگی کی طرف رخ کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سمجھایا، اللہ کی رحمت ہر گناہ گار کے لیے منتظر ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب کا قصہ ہمیں ایمان، توبہ اور اللہ کی رحمت پر اعتماد درس دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔